شکر گزاری میں یہ کہ اللہ کے وجود کا بھی اقرار کیا جائے اور یہ کہا جائے کہ اللہ ہمیں بہت بڑی بڑی نعمتیں دے رہا ہے. آج ہو یہ رہا ہے یہ بھی نہیں ہے, ایسے آ کے رو رہے ہوتے ہیں ہائے میرے پاس تو یہ بھی نہیں ہے مفتی صاحب, یہ بھی نہیں ہے مفتی صاحب, یہ مسئلہ چل رہا ہے, یہ مسئلہ چل رہا ہے. ابے تیرے کو 2 ٹائم کی روٹی مل رہی ہے, سر چھپانے کے لیے جگہ میسر ہے اور جسم کسی بڑی تکلیف سے محفوظ ہے, تو چہرے پہ مسکراہٹ ہونی چاہیے, شکر کے آثار ہونے چاہیے. بولو بھائی اللہ کا دیا میرے پاس بہت. میرے شیخ حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ تعالی 60 سال کی عمر تک فرماتے ہیں کہ میں دارالعلوم کورنگی میں میری تنخواہ سے بیل کی تنخواہ زیادہ تھی. بیل وہاں کاشتکاری کے لیے بیل ان پہ زیادہ خرچہ, بہت کم آمدن تھی اس وقت دارالعلوم کورنگی, تو بہت تھوڑی تنخواہ تھی. فرماتے ہیں کہ میں انڈا نہیں خرید سکتا تھا ناشتے کے لیے. ایک دفعہ انڈے والا آیا کہ آپ روز ہم سے کتنے انڈے لیا کریں گے, میں نے اس کو بہانہ کر کے بھگا دیا. کا وجہ یہ تھی میرے پاس انڈے کے پیسے نہیں. لیکن کہتے ہیں کوئی مجھے یہ کہہ نہیں سکتا تھا کہ یہ کوئی غریب ہے. کہتے لوگ مجھ سے قرضہ مانگنے آیا کرتے تھے کیونکہ میں اپنے آپ کو سب سے بڑا سیٹ سمجھتا تھا. میں کہتا تھا کہ اللہ نے مجھے 2 وقت کی روٹی دی ہے, مجھ سے زیادہ مالدار دنیا میں کوئی بھی نہیں. آج مسئلہ ہوس کا ہے میرے بھائی. یہ جو ڈپریشن اور سٹریس ہے نا, یہ کسی ریزن کی بیس پہ نہیں ہے, یہ ہوس کی بیس پہ ہے. تو اللہ کو مسکراتے چہرے پسند ہیں, ہر وقت چہرے پہ سلوٹیں, یہ بھی نہیں ہے وہ بھی نہیں ہے, پریشان ہوں, یہ مسئلہ چل رہا ہے. ایک بزرگ نے خط لکھا حضرت ڈاکٹر عبدالحی رحمۃ اللہ علیہ کو, جو ان کے ڈاکٹر عبدالحی کہ یہ مسئلہ, انہوں نے کہا پورا خط ناشکری سے بھر دیا, شکر کا ایک جملہ نہیں لکھا. حدیث میں ہمیں جو شکر گزاری کا طریقہ بتایا گیا ہے, پریشانیوں میں اپنے سے کمتر کو دیکھا کرو. بھائی آپ کے پاس اگر کوئی پریشانی ہے تو آپ سے بھی زیادہ پریشان دنیا میں موجود. میں ایک واقعہ سنا کے بس بیان سچی مچی کا ختم کرتا ہوں. ابھی کچھ دن پہلے ہمارے پرانے دوست ہیں, ان کا بیٹا ڈوب کے بیچارہ انتقال ہو گیا, 7-8 سال کی عمر, اور انتقال بھی عید کے دوسرے تیسرے دن. سب بچے آئے ہوئے تھے نہانے کے لیے, تالاب میں گئے, وہ پتہ ہی نہیں چلا. کتنی بڑی ٹینشن ہے. وہ بچے کی تصویر بھی مجھے دکھا رہے تھے, اور عید کے دن نماز پڑھ رہا ہے, بڑا 8-9 سال کا بچہ تو بڑا پیارا خوبصورت ہوتا ہے, اور استاد بھی وہ پٹھان ہے, وہ شلوار قمیض اس کی اور سفید ٹوپی. بچے شلوار قمیض میں بڑے اچھے لگتے ہیں, بچیاں اسکارف میں, فراک میں, اور بچے شلوار قمیض میں ٹوپی میں. آپ ذرا ایک دن اپنے بچے کو پتلون پہناؤ. میں پینٹ شرٹ کو ناجائز حرام نہیں کہتا, لیکن ذرا ٹرائی کر کے دیکھ لو اپنے خرچے پہ. بچے کو آپ سفید شلوار قمیض پہناؤ اور ٹوپی پہناؤ, اور پھر اس کی موبائل میں تصویر لے کے چیک کرو, ایسا پیار آئے گا نا اس کے اوپر. اس طرح بچی کو ایک دن آپ اسکرٹ پہناؤ, چھوٹی بچی کو سلیو لیس کپڑے پہناؤ, اور ایک دن کیا کرو, اس کو فراک پہناؤ, اسکارف پہناؤ اور تصویر لو. زمین آسمان کا فرق لگے, زمین آسمان. یہ جو اسلامی لباس ہے نا, اس میں بھی اللہ نے ایک بڑی برکت رکھی ہے. میں پینٹ شرٹ کو ناجائز نہیں کہہ رہا, لیکن بچوں میں آپ ذرا تجربہ کر کے دیکھیں. تو خیر, تو وہ کیا ہوا, اس کی ڈیتھ ہو گئی بچے کی. میں جب تعزیت کے لیے گیا تو کیا کہہ رہے ہیں, بھائی گم بھی سکتا تھا. کتنے لوگوں کے بچے گم جاتے ہیں نا, ساری زندگی اس عذاب میں گزرتی ہے, پتہ نہیں کہاں ہوگا, کس حالت میں ہوگا. کہہ رہے ہیں اللہ کا شکر ہے گما نہیں ہے. بھائی اللہ کا شکر ہے گم نہیں ہوا. موت واقع ہوئی ہے, گم نہیں ہوا. موت میں تو صبر آ جاتا ہے. نمبر 2, پتہ چل گیا کہ کہاں موت واقع ہوئی ہے. نمبر 3, اگر ڈوب کے بے ہوش ہو جاتا اور کسی اذیت میں ہوتا, اور پھر کئی دن علاج چلتا, پیسہ بھی خرچ ہوتا, اس کے بعد موت ہوتی, کتنی بڑی ٹینشن ہوتی. جائیدادیں بک جاتی ہیں لوگوں کی, پھر کوئی قومے میں چلا جاتا, کوئی بیماری ہو جاتی, سڈنلی موت ہو گئی. تو اتنی ساری, پھر کہتے ہیں ہمارے اعمال ویسے ہی اس قابل نہیں ہے کہ پتہ نہیں ہماری بخشش ہو یا نہ ہو, آخرت میں ہمارے لیے ایک ذخیرہ ہو گیا. میں نے کہا دیکھو یہ ہے شکر گزار, یہ کیا ہے. اور ناشکرے لوگ کیا کرتے ہیں, میرے پاس ناشکروں کی رپورٹیں بھی ہیں. ایک صاحب کی بچپن میں ان کے بچے کی ڈیتھ ہوئی, اتنی بڑی داڑھی ان صاحب, ایسی طنزیاں باتیں کر رہے ہیں, میرے بچہ ہی ملا تھا اللہ کو مارنے کے لیے, اور پتہ نہیں یار میں تو نماز بھی پڑھتا ہوں, صدقے بھی کرتا ہوں, سنا تو یہ ہے کہ صدقے سے بلائیں ٹلتی ہیں. اس طرح کی تنزیہ. میں نے کہا یار تم کافر ہو جاؤ گے, کیا باتیں, بچہ تو واپس آئے گا نہیں. اللہ کسی کے جذبات سے متاثر نہیں ہوتا کہ اس کو بہت ٹینشن ہوئی ہے, مجھے برا بلا کہہ رہے ہیں, چلو بچے کو ریورس کر کے زندہ کر دو. اپنا ثواب کیوں برباد کر رہے ہو. تو بھائی ہر طرح کی پریشانی سے بچنے کی کوشش کرو. آ جائے تو ناشکری مت کرو. ناشکری, ہمیں اللہ نے جو نعمتیں دی ہیں وہ نعمتوں کا ریشو زیادہ نہیں بلکہ بہت زیادہ ہے. تھوڑی تھوڑی پریشانیاں ہلکی پھلکی, ہم تو ان تھوڑی پریشانیوں کو بھی عذاب بنا کے پیش کرتے ہیں. جیسے قرآن نے کہا ہے کہ وَمِنَ النَّاسِ, لوگوں میں کچھ لوگ ایسے ہیں, جَعَلَ فِتْنَةَ النَّاسِ كَعَذَابِ اللَّهِ, تھوڑی سی آزمائش آتی اس کو اللہ کا عذاب سمجھنا شروع. تو اللہ نے 2 طرح کے لوگ پیدا کیے ہیں, شکر گزار اور ناشکرے. تو اللہ ہم سے کیا چاہتا ہے, ناشکرے بنے یا شکر گزار بنے. شکر گزار. اور شکر میں سب سے پہلے کون ہے, اللہ. اچھا اس کا شکر ادا ہو سکتا نہیں ہے کسی بھی قیمت, لیکن اللہ نے کہا چند کام کر لو تو میں سمجھوں گا ہو گیا تھا, چند کام کر لو تو میں سمجھوں گا شکر ادا کر دیا. وہ چند کام کیا ہیں,
5 टाइम नमाज पढ़ लो भाई जमात के साथ। सारा दिन तो अल्लाह नमाजें नहीं पढ़वा रहा हमसे, 5 टाइम पढ़ लो नमाज। तो कोशिश करेंगे कि नहीं करेंगे? अल्लाह ने कहा रमजान के रोजे रख लो, पूरा साल खाते हो, 1 महीना क्या कर लो, नागा जिंदगी में 1 दफा हज कर लो। क्या ख्याल है भाई? कोई ज्यादा मुश्किल पैकेज नहीं है। फर्ज ज़कात साल में 1 दफा। उसके अलावा अल्लाह ने कहा तुम्हारे माल में मिस्कीनों का और तुम्हारे रिश्तेदारों का हक है। उन रिश्तेदारों में सबसे पहले माँ बाप, बीवी, बच्चे, इन पे खर्च करो। अगर आप खर्च नहीं करते तो अल्लाह की नजर में आपका शुमार शुगर गुजारों में होगा, नाशुकरों में होगा। कुछ लोग दौलत पे सांप बन के बैठे हुए हैं, देसी घी के पैसे बच्चों को खिलाते ही नहीं है। देसी घी, एक साहब देसी घी लेकर आए ना, वो कंजूस, बहुत दफा सुना चुका हूं, लेकिन लतीफा इतना मजेदार है, बार बार दिल चाहता है सुनाने का। बस ये सुना के खत्म करता हूँ मैं। क्या करूँ यार, वो लतीफा रुकता नहीं है इतना मजे का ना, 100 दफा भी सुनाओ फिर भी सखावत है भाई, सुना देता हूँ। फिर कंजूस आदमी घर में घी का डब्बा लेकर आया बच्चों के कहने पर, तो कह रहे डब्बे से लगा लगा के खाओ, इसमें भी बाहर चिकनाई होती है ना। सफर पे जा रहा था, अलमारी में रख के चला गया, बोला जब तक मैं ना आऊं खाना नहीं। वापस आया, खाया तो नहीं, वो कंजूस के बच्चे थे, उन्होंने कहा हम अलमारी से लगा लगा के खा रहे। रख के एक थप्पड़ लगाया, बगैर तो कुछ दिन घी के बगैर सबर नहीं होता तुमसे। और एक और आया मार्केट में, तो अल्लाह को कंजूस लोग पसंद। एक मेहमान गया किसी के घर, तो मेजबान ने सादा चावल उबले हुए लाके रख दिए। मेहमान देख के हैरान, यार ये क्या है। अंदर से आवाज आई बीवी की ना, मुर्गी ले आऊं? तो मेहमान खुश हो गया कि मुर्गी भी है मेरा भाई, मुर्गी भी। मेजबान जो शौहर था ना, उसने कहा अभी नहीं। तो मेहमान के दिल में ख्याल है अभी नहीं का मतलब है पहले चावल खत्म कर लूं उसके बाद आएगी। तो वो जल्दी जल्दी चावल खाने लगा। फिर आवाज आई मुर्गी ले आऊं? इसने कहा अभी नहीं। इसका ख्याल है स्पीड बढ़ा भाई, जब तक खत्म नहीं होंगे उस वक्त तक नहीं आए। ऐसे जल्दी जल्दी खा के खत्म किए। फिर आवाज आई जी मुर्गी ले आऊं? शौहर ने कहा ले आओ, जिंदा मुर्गी आ रही है। मेहमान ने कहा ये किस काम के लिए? कह रहे ये जो चावल नीचे गिर गए हैं ना, ये खाएगी। मुर्गी को भी दाना खरीद के नहीं खिलाया जा रहा, मेहमानों से जो चावल बच जाएंगे वो किसको खिलाए जा रहे हैं? ये है शुक्रगुजार ये क्या है भाई? अल्लाह को सखी पसंद है। अल्लाह कहते हैं मैंने तुम्हें दौलत दी है, किसी को मैंने गरीब बनाया। काफिर कहता है मैंने अपनी मेहनत से पैसा कमाया। भाई अल्लाह कहते हैं ना ना ना, यबसुतुर रिज़्क़ लिमन यशा, मैं जिसको चाहता हूँ दौलत देता हूँ, जिसको चाहता हूँ छीन लेता हूँ। अब जिसको छीनी है वो सब्र करे, जिसको दी है वो गरीबों पे खर्च करे और एहसान न जितलाए। ये कहे भाई अल्लाह ने दी है तो अल्लाह ने हुक्म दिया है तो इसलिए मैं खिला रहा हूँ। तो मुर्गी पाले इसलिए नहीं कि बचे हुए चावल खिलाएगा। तो कुछ लोग जानवरों के साथ भी जुल्म करते हैं, ये भी नाशुक्री है। मैंने एक बकरी किसी को पालने के लिए दी, अब तक वो वाकई नहीं भूलता हूँ, ये 15 साल तो हो गए होंगे। मैं जब बकरी लेने के लिए गया तो वो मुझे लगा अब इसका सूप ही बना सकता हूँ मैं। पता चला कमबख्त सिर्फ 1 टाइम खिलाता था उसे, सिर्फ सुबह के वक्त 1 टाइम। कह रहे बस 24 घंटे में 1 दफा क्या है काफी है। बस कर यार, जानवर है वो बोल नहीं सकता, तो अब उसका ये मतलब है आप उससे नाजायज फायदा उठाओ। तो ऐसे ऐसे लोग हैं दुनिया में। तो अल्लाह हम सबको हिदायत दे और अल्लाह हमें शुक्रगुजार बनाए। अच्छा, दाढ़ी रखना भी काटना भी नाशुक्री में शामिल। देखो हमें मर्द किसने बनाया? अल्लाह ने। अल्लाह हमें चाहता औरत भी बना देता, तो अल्लाह हमें क्या चाहता? औरत। अब अल्लाह कहता है जब मर्द बनाए तो पूरे मर्द के बच्चे बने, सर के बाल से लेके पांव के नाखून तक आदमी नजर आओ। मर्दों वाली वजाहत, इसलिए दाढ़ी रख लें। मैं किसी को बुरा नहीं कह रहा जो दाढ़ी काटते हैं, वो अल्लाह उनका मामला है। लेकिन जब अल्लाह के नबी ने ऑर्डर दे दिया दाढ़ियां बढ़ाओ, मेरे रब ने हुक्म दिया दाढ़ी बढ़ाओ, मूछें घटाओ, तो फिर मैंने सिखों को देखा है अमेरिका में भी, कनाडा में भी, जापान में भी, जहां भी गया हूं इतनी बड़ी बड़ी दाढ़ियां रखते हैं। हालांकि उनको इतनी ताकीद से हुक्म नहीं दिया गया मेरे भाई, उनका तो कल्चर है, वो जिस मजहब को फॉलो करते हैं वो जाने। हम तो बरहक मजहब को फॉलो करते हैं, हमारे पास तो इस्लाम के बरहक होने के दलाइल हैं। और दाढ़ी सिर्फ इस्लाम का हुक्म नहीं है, तौरात में आज भी लिखा, मैंने खुद पढ़ा है कि अल्लाह ने मूसा अलैहिस्सलाम को कोहे तूर पे बुला के कहा कि बनी इसराइल को कह दो दाढ़ी मत काटें। तभी यहूदियों की इतनी बड़ी बड़ी दाढ़ियां होती हैं। दुनिया में जहां भी जाओ मैंने यहूदी देखे इतने बड़े, हांगकांग में, जापान में, कनाडा में, अमेरिका में। यहाँ तो यहूदी नहीं होते, लेकिन दुनिया में जाओ ये बहुत है यहूदी, सबकी बड़ी बड़ी दाढ़ियां। बड़े बड़े साइंटिस्ट होंगे, ताजिर होंगे, दाढ़ी नहीं काटेंगे। ठीक है, उनमें कुछ लिबरल लोग होते हैं वो करते भी हैं। हमारे यहाँ तो मजहबी लोगों ने दाढ़ी का इनकार कर दिया भाई, मॉडर्न बनने के चक्कर में। तो दाढ़ी बढ़ाओ भाई, किसका हुक्म है? सबसे पहले अल्लाह है भाई। शुक्रगुजारी में सबसे पहले कौन है? अल्लाह है। तो औरत पर्दा करे, वो अपने हुस्न की नुमाइश ना करे। अल्लाह औरत को औरत ना बनाता, अल्लाह ना करे हिजड़ा बना देता, मुखन्नस बना देता, कौन उसकी तरफ माइल होता? कौन उससे निकाह करता? कहाँ उसकी औलाद होती? औरत को अल्लाह ने औरत बना के हुस्न दिया, लेकिन उसकी कुछ लिमिट। ये हुस्न मैंने इसलिए दिया है ताकि तुम्हारी तरफ लोग निकाह का पैगाम भेजें, गैर मर्दों में दिलचस्पी मत लो। औरत में हुस्न ना होता, निकाह का पैगाम ना भेजते लोग, उसकी तरफ पैगाम ही ना भेजते लोग। अफ्रीका में हैरान होता हूं मैं, अफ्रीका में मैंने
میں ہم لوگ گاڑی میں جا رہے تھے, ہیڈ لائٹ پڑی, دو بیٹھے ہوئے تھے جو بلیک لوگ ہوتے ہیں نا, لڑکا لڑکی, ڈیٹنگ پوائنٹ بنا ہوا تھا. ہماری لائٹ لگی ہے تو پتا چلا یہ ڈیٹ مار رہے ہیں, گرل فرینڈ اور بوائے فرینڈ. میں نے کہا یار ہمیں نظر نہیں آ رہے تھے, یہ ایک دوسرے کو کیسے نظر آ رہے ہیں؟ یعنی اندھیرے میں اتنے بےچارے بلیک, وہ تو اللہ نے بنایا, ہو سکتا ہے وہ ہم سے اچھے ہوں بھائی آخرت میں, لیکن کلر اتنا بلیک ان کا. بڑا حوصلہ چاہیے ایسے میں ڈیٹ مارنے کے لیے بھائی, بڑا حوصلہ چاہیے. میں نے کہا یہ اندھیرے میں ایک دوسرے کو نظر کیسے آ رہے ہیں؟ اللہ ہمیں بھی, ان کو تو جو اللہ نے بنایا, اللہ اصل تو اعمال ہیں بھائی, ہو سکتا ہے وہ آخرت میں سفید ہوں, ہم آخرت میں سیاہ ہوں, لیکن اللہ نے اگر ایک حسن دیا ہے تو یہ بھی کس کی نعمت ہے؟ عورت کو اللہ نے حسن دیا ہے, اس حسن کو چھپانے کا حکم ہے, اس حسن کو دنیا کے سامنے ظاہر کرنے کی اجازت نہیں دی. اگر وہ کرتی ہے تو یہ اللہ کی ناشکری ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ وہی ایک بہت دفعہ میں نے یہ واقعہ سنایا ہے, لیکن پھر دوبارہ سنا دیتا ہوں. بار بار ایک واقعہ سنانے میں کوئی حرج ہے نہیں. پرانے لوگ بور ہو جاتے ہیں, مفتی صاحب ایک مثال آپ 20 دفعہ ریپیٹ کرتے ہو, کوئی بات نہیں, ایمان تازہ ہی ہوگا اس سے. ایک یونیورسٹی کے پروفیسر نے ایک اسٹوڈنٹ سے بولا کہ یار گاڑی کے ایکسیلریٹر پہ جب ہم پاؤں رکھتے ہیں تو چلتی ہے, بریک لگاتے ہیں تو کیا ہوتی ہے؟ وہ رکتی ہے. تو خدا کہاں ہے؟ تو سب اسباب کے تحت ہو رہا ہے نا. خدا کو میں جب مانوں گا جب ایکسیلریٹر پہ پاؤں رکھو تو رکے اور بریک پہ پاؤں رکھو تو چلے. تو سب سائنس سے ہو رہا ہے, سائنس. یہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ سب سائنس سے ہو رہا ہے. اور مولویوں کو تو سائنس کا کوئی پتا وتا ہے نہیں, یہ کہتے ہیں خدا گاڑی چلاتا ہے, خدا گاڑی روکتا ہے. نہیں بھائی, ایکسیلریٹر پہ پاؤں رکھو گے تو چلے گی. خدا کو ہم جب مانتے ہیں جب ایکسیلریٹر پہ پاؤں رکھے بغیر چلنا شروع ہو جائے. تو وہ بیچارہ طالب علم تھا, بڑا اس کے وسوسے آنا شروع ہو گئے کہ یار ہر چیز ایک لاجک سے ہی ہو رہی ہے نا, تو خدا کو ہم کیوں مانیں؟ میں نے کہا اس بیوقوف آدمی سے کہنا کہ ایکسیلریٹر پہ پاؤں رکھنے سے گاڑی چلتی ہے, پاؤں رکھے بغیر کسی کا باپ بھی نہیں چلا سکتا. یا تو دھکا دینا پڑے گا, یا ایکسیلریٹر پہ پاؤں رکھنا پڑے گا, یا کسی ڈھلان پہ لانا پڑے گا. کیا خیال ہے؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ گاڑی میں اگر رکی ہوئی ہے تو ایک کنڈیشن ہے نا, یہ کیا خیال ہے بھائی؟ اور موومنٹ کا پیدا ہونا ایک دوسری کنڈیشن ہے. تو گاڑی کو ایک کنڈیشن سے دوسری کنڈیشن میں کنورٹ کرنے کے لیے چینجر کی ضرورت ہے. چینجر کے بغیر یہ گاڑی ایک کنڈیشن سے دوسری کنڈیشن میں چینج نہیں ہو سکتی. کمبخت, یہ پیدا کیسے ہو سکتی ہے کریٹر کے بغیر؟ بہت مشکل ہے. نہیں آئی بات؟ یہ ایسا ہی ہے جیسے کوئی لمبی لائے مارکیٹ میں اور کہے کہ گاڑی جو ہے نا, جب تک کوئی فورس اس کو ہلائے گی نہیں وہ ہلے گی نہیں, لیکن بن خود بخود جائے گی. بن خود بخود سکتی ہے؟ نہیں آئی یار. گاڑی کو چھوڑو, غریب لوگ بھی بیٹھے ہوئے جن کے پاس گاڑی نہیں ہوتی, پنکھا صحیح ہے. پنکھے کی مثال لیتے ہیں, یہ پنکھا جب تک کوئی ہلانے والی فورس نہ ہو ہلے گا تو خود بخود بن سکتا ہے؟ یہ جو ہلنے میں ہلانے والی قوت کا محتاج ہو وہ اپنے آپ کو وجود میں لانے میں کسی موجد کا محتاج ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ اس کو کسی کمپنی نے بنایا ہے تو بنائے, یہ خود بخود جھین کر کے نہیں بن گیا. کیونکہ ایک کنڈیشن سے دوسری کنڈیشن میں چینج ہونا آسان ہے, عدم سے وجود میں آنا, پیدا ہونا مشکل ہے. اب کوئی پروفیسر یہ کہے کہ گاڑی کے ایکسیلریٹر پہ جب تک پاؤں نہیں رکھیں گے چلے گی نہیں, لیکن گاڑی خود بخود دھماکے سے بن کے وجود میں آ جائے گی خود بخود آٹومیٹیکلی, تو ہم کہیں گے سر یہ تو موومنٹ نہیں ہو سکتی, اس میں چینجر کے بغیر چینجنگ نہیں ہو سکتی, تو کریٹر کے بغیر کریشن کیسے ہو سکتی ہے؟ لہذا اس کو کسی کمپنی نے بنایا ہے, یہ خود بخود نہیں بن سکتی. تو مجھے ایک بات بتاؤ, اس سے پتا چلا اس کائنات میں کوئی بھی تبدیلی, جس کو انگلش میں چینجنگ کہتے ہیں, تبدیلی, مبدل, جس کو عربی میں مبدل اور انگلش میں چینجر کہتے ہیں, کائنات میں کوئی تبدیلی پیدا کرنے کے والے کے بغیر, تبدیلی کرنے والے کے بغیر نہیں ہو سکتی. تو اس کا یہ کائنات خود بخود پیدا کیسے ہو سکتی ہے میرے بھائی؟ بہت مشکل ہے, بہت مشکل. اس گاڑی کو سائنسدانوں نے بنایا. سائنسدانوں کو کس نے بنایا؟ یا تو کوئی اور سائنسدان ہے. ایک ایتھیسٹ سے میں نے یہ سوال پوچھا, اس کمبخت نے یوٹیوب پہ جواب دیا, پاگل آدمی نے کھٹیایا ہوا ہے. اس سے ہم نے یہ سوال پوچھا کہ یہ گاڑی میں چینجنگ نہیں ہو سکتی نا چینجر کے بغیر, کوئی کمپنی بناتی ہے, کمپنی کو پھر جو کمپنی جو بنانے والی ہے وہ گاڑی سے زیادہ عجیب چیز ہے نا, جو سائنسدان بنا رہے ہیں وہ تو گاڑی سے بھی زیادہ عجیب چیز ہے, ان کو پھر کس نے بنایا؟ سوال پیدا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ تو اس نے جواب دیا کہ ہو سکتا ہے کوئی اور مخلوق ہو مریخ پہ یا کہیں اور جو پورا نظام چلا رہی ہو, کوئی ہو, خدا نہ ہو, وہ کوئی اور مخلوق ہو جس نے یہ سب کچھ بنا, یعنی اس نے یہ مان لیا کہ خود بخود نہیں ہو سکتا, کسی نے کیا ہے یہ. بھائی یہ ایسے ہے, بارش سے بھاگا پرنالے کے نیچے آ کے کھڑا ہو گیا. بارش سے بھیگ رہے تھے کہ یار بارش لگ رہی ہے, تو کھڑے ہوئے تو برساتی پرنالا اوپر سے. یہ تم ایسے اشکال سے بھاگے ہو کہ اس سے بڑے اشکال میں یہ تو. اور وہ مخلوق جس نے, جو مریخ پر یا کہیں بھی ہوگی, جس نے ان سائنسدانوں کو اور پورے سسٹم کو بنایا, وہ تو پھر ان سائنسدانوں سے بھی زیادہ عجیب ہوگی. کیا خیال ہے؟ وہ خود بخود اس کا بننا تو اور زیادہ عجیب ہے نا. اس کا مطلب اس کو بھی پھر کسی نے بنایا ہے,
کیونکہ جتنی جتنی پیچیدہ مشین ہوتی ہے اس کا اتفاق سے بننا اتنا ہی مشکل ہوتا ہے، جتنی سادہ مشین ہوتی ہے اس کا اتفاق سے بننا اتنا ہی آسان. تو لا محالہ ایک ایسی ذات کی طرف ہم آئیں گے جو اپنے وجود میں کسی اور کی محتاج نہیں ہے، وہ کائنات سے ہٹ کر ہے، اس پر فزکس کے قوانین لاگو نہیں ہوتے. کیونکہ یہ جو نیوٹن بول کے گیا ہے کہ چینجر کے بغیر چینجنگ نہیں ہوتی، یہ کائنات کے بارے میں بول کر گیا ہے، یہ خدا کے بارے میں نیوٹن نے ایسا کوئی قانون نہیں کہا. لا محالہ ایک ایسی ذات آخر میں آئے گی جو فزکس کے قوانین سے بالا ہے، وہ مادی چیز نہیں ہے، وہ خدا ہے، وہ اللہ ہے. یعنی انہوں نے بھی مان لیا کہ یہ خود بخود نہیں بن سکتا، ان کو کسی نے بنایا ہے، لیکن جو بنانے والے کو مخلوق کہہ رہے ہیں، یہ خدا نہیں ہے. تو مخلوق کا تو مطلب ہی جس کو خود کسی نے بنایا. مجھے لگ رہا ہے آپ لوگ کی کھوپڑی آج صحیح کام کر نہیں رہی ہے کھوپڑی آپ میری الحمدللہ صحیح طرح سے کام کر رہی ہے. اس لیے میں اس بات کو کبھی نہیں مان سکتا کہ ہم یہ آٹومیٹیکلی ڈیزن کر کے یہ دو آنکھیں بھی فٹ ہو گئی، پوری ناک بن گئی، ایسی تمیز والی ناک یار، اس کے 2 سوراخ بھی ہیں، بیچ میں پوری ہڈی ہے اور دونوں میں بیلنس ہے، اور اتنی پیچیدہ مشین یار. یہ ناک کی ہڈی جن کی بڑھ جاتی ہے، کانوں کا بیلنس آؤٹ ہو جاتا ہے ان کا. ڈاکٹر کہتے ہیں یہاں پانی ہوتا ہے کانوں میں، یہ بیلنس ناک کے دونوں نتنے آپ نے دیکھا ہوگا جن کی ایک ناک بند ہوتی ہے 12 گھنٹے کے بعد دوسری بند ہوتی ہے، یہ والی کھل جاتی ہے. اکثر یہ سیٹ اپ پاکستان میں تو یہی چل رہا ہے. دونوں ناکیں بہت کم لوگ ہیں جن کی آج تک کھلی ہوں. جو یہاں ڈیزل دھوئیں چل رہے ہیں نا، اس میں ایسے بہت کم لوگ رہ گئے جو بیک وقت دونوں نتنوں سے سانس لیتے ہوں. کہہ رہے اللہ، جیسے میں نے بہت ہی، یہ میں ایک ایپ بیان کر رہا ہوں اپنی سوسائٹی، ان کے بھی لگ رہا ہے دونوں نتنے پورے کام نہیں. دونوں نتنوں سے سانس صرف جاپان میں امریکہ میں لیا جاتا ہے. یہاں ہمارے یہاں اکثر، میری بھی یہ والی ناک بند ہے، یہ کھلی بھی، لیکن تھوڑی دیر میں یہ کھل جائے گی. یہ کیا ہو جائے گی؟ بند. یہ اگر سیٹ اپ نہ ہو نا تو ہماری الائنمنٹ کیا ہو جائے؟ پانی کی آؤٹ ہو جائے. اتنی زبردست ایڈجسٹمنٹ ہے یار کہ وہ فطرت کیا کرتی ہے، ایک ناک کو کھول دیتی ہے کہ یہ والے سے جائے. ویسے تو دونوں سے سانس جانا چاہیے، لیکن اگر دونوں سے نہیں جا رہا، کوئی مسئلہ ہے، تو اللہ کہتے ہیں کہ زیادہ پیچیدہ مسائل کھڑے نہ ہو جائیں تو فی الحال اس کو بند کرو، یہ والا ٹریک چلاؤ. جیسے روڈ زیر تعمیر ہے، صحیح ہے نا، یہ والا ٹریک چلاؤ، پھر یہاں سگنل یہ والا چلائے. ایک ایک چیز میں آپ غور کرو میرے بھائی، ایک ایک چیز میں غور کرو. پاگل ہوتا چلا جاتا ہے انسان. حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب نے ایک واقعہ بیان کیا کہ ہم افریقہ میں تھے، تو وہاں ہمیں ایک بڑا خوبصورت پھول نظر آیا، تو میں قریب جانے لگا توڑنے کے لیے. کسی نے کہا اس کو مت توڑیں، اس میں اتنا خطرناک زہر ہے کہ اس کو پکڑیں گے تو بچھو کی طرح کا زہر ہے، باڈی میں چلا جائے. حضرت نے فرمایا پھر تو بہت لوگ مرتے ہوں گے. انہوں نے کہا نہیں، اسی کے ساتھ میں ایک ایسا پودا ہے کہ اگر اس کو ٹچ کیا نا آپ نے، یہ زہر جائے گا، فوراً اس پودے کو ٹچ کرو، وہ زہر کا اثر ختم کر دے گا. دونوں ساتھ ساتھ ہیں. دونوں کیا ہیں؟ جو حدیث میں آتا ہے نا، ما انزل اللہ من داء الا انزل اللہ شفاء، بخاری کی حدیث. کوئی بیماری اللہ نے دنیا میں ایسی پیدا نہیں کی ہے جس کی شفا پیدا نہ کی. بڑی زبردست ایڈجسٹمنٹ ہے بھائی. اگر بیماریاں ہی ہوتی، شفائیں نہ ہوتی، سب کا پروگرام ختم ہو چکا ہوتا، مر چکے ہوتے سارے. تو مریض پہ پانی پہ دم کر کے بہانا یا چھینٹے لگانا، اس پہ تو ہمیں آثار ملتے ہیں. ایک ابو داؤد کی ایک ضعیف روایت بھی ملتی ہے اس بارے میں کہ نبی نے وہ دم کر کے پانی ان کے اوپر ڈالا ہے. چلے اس بارے میں ضعیف روایت نہ بھی ملے یا کوئی بھی روایت نہ ہو تو فی نفسی ایک جائز عمل ہے. رقیہ کے لیے کوئی ثبوت کی ضرورت نہیں ہوتی کہ وہ حدیث سے ثابت ہی ہو. تو کلام اللہ سے یا ذکر اللہ سے ایک یوں سمجھیں کہ تبرک ہے، برکت حاصل کرنا ہے. اب برکت براہ راست پھونک لگا کے بھی ہو سکتی ہے، پانی پہ دم کر کے وہ پانی مریض کے اوپر ڈالنے سے بھی ہو سکتی ہے. تو لیکن اصل مسئلہ پانی پہ دم کر کے پانی چھینٹے مارنے کا یا پانی مریض کے اوپر ڈالنے کا نہیں ہے. اصل مسئلہ یہ ہے کہ پانی پہ دم کر کے یعنی پھونک لگا کے آپ رقیہ کریں اور وہ پانی مریض کو پلانا. تو اس کے بارے میں مجھے بھی عرصہ دراز سے اشکال ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو کھانے پینے کی چیزوں میں پھونکنے سے منع کیا ہے، اور ظاہر ہے منع اسی لیے کیا ہے کہ ایک گندا سانس ہے جو پانی میں جائے گا اور وہ پھر آپ کھاتے بھی ہیں اسی کو. تو یہ اسلام کا ایک نظافت کا جو نظام ہے اس کے خلاف ہے. اگرچہ جمہور فقہا کے نزدیک یہ نہیں تنزیہی ہے، تنزیہ کا مطلب یہ کراہت ہے، کوئی حرام نہیں ہے. یہ صفائی ستھرائی کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے کہ اسلام ایک گندگی کو پسند نہیں کرتا. جب آپ منہ سے سانس نکال رہے ہیں تو کاربن ڈائی آکسائڈ نکل رہی ہے، وہ پانی میں جائے اور جو ہے وہ کھانے میں جائے تو یہ اس کی کراہت بہرحال ہے اس میں. تو لیکن اتنی بات تو ہے نا کہ کراہت تو آ گئی نا اس میں، تو اب چاہے اس پہ آپ فاتحہ دم کریں یا قرآن کی صورتیں دم کریں. تو عرصہ دراز سے مجھے اشکال ہے، تو اصحاب علم، دیگر اصحاب علم سے آپ رجوع کریں اس بارے میں. اگر کوئی دلیل ملتی ہے یا کوئی صحابہ کے آثار وغیرہ ملتے ہیں تو مجھے بھی آپ بتائیں. میں نے جو سرسری تحقیق کی ہے، سرسری تلاش سے مجھے نہیں ملا، اور کوئی مسئلہ اتنی اہم نوعیت کا ہے نہیں کہ میں بہت زیادہ اس میں گھس کے تحقیق کروں. کبھی موقع ملا تو انشاءاللہ بہت زیادہ گھس کے تحقیق کر لوں گا. لیکن تاحال مجھے بھی یہ اشکال بہرحال ہے کہ کھانے پینے کی چیزوں پہ نبی نے
پھونک لگانے سے منع کیا ہے، تو ہم رقیہ میں پھونک لگا کے مریض کو وہ پانی پلاتے ہیں، تو بہرحال کراہت تو ہو گئی نا اس میں، تو وہ طریقہ کیوں اختیار نہیں کیا جائے جو بالکل بے غبار ہے؟ بے غبار طریقہ کیا ہے بھائی؟ پانی پہ پھونک لگا کے مریض پہ پانی کی چھینٹیں ماری جائیں، یا پانی اس پہ اوپر ڈالا جائے، یا ڈائریکٹ مریض پہ پھونک لگا دیں، تو یہ طریقہ سنت کے زیادہ قریب۔ دم کیا ہوا پانی استعمال کرنا۔ مدرسۃ البنات میں ختم بخاری شریف کے وقت مولانا صاحب کی طرف سے دم کیا ہوا پانی ملتا ہے، کیا ہم وہ پانی استعمال کر سکتے ہیں؟ یہ بھی بتا دیں کہ کسی کا دم کیا ہوا پانی استعمال کرنا درست ہے؟ ارم یوسف انڈیا سے۔ جی پانی دم کر کے استعمال کرنا جائز ہے، لیکن ویسے ایک بات ہے کہ مجھے تو بڑی ایک عجیب سی وہ آتی ہے اس میں کہ لوگ جو پھونک مارتے ہیں پانی میں، اس میں جراثیم بھی جاتے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی میں اور برتن میں پھونک مارنے سے منع کیا ہے، تو اور اس کی وجہ یہی ہے کہ جب آپ پانی میں پھونک ماریں گے تو جمس جائیں گے اس میں، تو ٹھیک ہے ایک رقیہ کے طور پر، دم کے طور پر، برکت کے لیے پانی میں پھونک مار کر اس کو پینا یا چھڑکاؤ کرنا یہ جائز ہے، اور رقیہ کے لیے دلیل کی بھی ضرورت نہیں ہوتی، کوئی بھی چیز بطور دم کے یا بطور تبرک کے کوئی عمل کیا جا سکتا ہے، لیکن یہ کہ یہ ویسے اس کے خلاف معلوم ہوتا ہے اس کو اس ایسے پانی کو پینا، اور ویسے بھی ایک نامحرم لڑکیوں کا ایک نامحرم مرد کے دم کیے ہوئے پانی کو کثرت سے استعمال کرنے میں اور تھوڑی ایک حیا کے خلاف یہ بات معلوم ہوتی ہے، تو اگر کوئی بوڑھے استاذ ہیں پھر تو ٹھیک ہے، لیکن جوان استاذ سے تھوڑا احتیاط لازم ہے۔ جائز ناجائز کی بات نہیں کر رہا، جائز تو ہے، بہتر اور حیا کے جو زیادہ قریب بات ہے اس کی بات کر رہا ہوں، جائز ہے، حیا کے زیادہ قریب بات یہ ہے، اور یعنی ایک یوں سمجھے کہ ایک انسان کی طبیعت میں جو سلامتی ہوتی ہے، اس کو گھن آتی ہے ایک چیز سے، اس کا بھی تقاضا یہ ہے کہ پھونکے لگا ہوا پانی کم از کم پینے سے اعتراض کرنا چاہیے، باقی جائز ہے۔ بہتر یہی ہے کہ جو چیزیں احادیث سے ثابت ہیں ان کو فالو کیا جائے نا رقیہ میں، سورہ فاتحہ، سورہ فلق، سورہ ناس پڑھا کریں رات کو سونے سے پہلے، سورہ فلق سورہ ناس پڑھ کے پھونک ماریں، ہاتھ پہ دم کریں 3 دفعہ پورے جسم پہ پھیریں، تو یہ چیزیں قرآن و سنت سے ثابت ہیں، ان چیزوں کو لوگ فوکس نہیں کرتے، دائیں بائیں زیادہ جا رہے ہیں۔ دیکھ گھما کر منت مانگنا کیسا ہے؟ یہ کیسا ہوتا ہے بھائی؟ یہ جائز نہیں ہے بھائی، منت ماننا ہے تو سیدھے زبان سے بول دیں اللہ تو نے میرا یہ کام کیا تو میں اتنے روزے رکھوں گا، لیکن منت ماننا پسندیدہ کام نہیں ہے۔ بہت سے لوگ زبان سے اپنے اوپر ایسی ایسی چیزیں لازم کر لیتے ہیں، ان سے پھر ہوتی نہیں ہے وہ، یہ اچھا شریعت میں اس کو پسند نہیں کیا گیا۔ باقی دیکھیں گھمانا بکواس ہے، فضول کام۔ نامحرم سے کسی کام کی مجبوری میں بات چیت کرنا یا اس سے فون پر ضروری کام کے لیے بات کرنا کیسا ہے؟ ضرورت کے وقت جائز ہے، لیکن اپنے جذبات پہ بھی کنٹرول کریں، بہن سمجھ کے بات کریں، بولیں بھی اس کو بہن ہے۔ جب کسی نامحرم کو آپ سسٹر بول دیں نا تو آدھا فتنہ ویسے ہی ختم ہو جائے۔ آنٹی نہ بولیں، پھر آنٹی بول دیا تو وہ پھر حالات کے ذمہ دار آپ کو دیں، بہن بول دیں کافی۔ اچھا میرے بھائی، اگر کوئی 90 سال کی بھی ہو نا آنٹی، پھر بھی نہ بولیں۔ اگر کوئی تہجد پڑھ کر وطر پڑھتا ہو اور ایک دن اس کی تہجد کے لیے آنکھ نہ کھلے اور وطر رہ جائے تو کیا کرے گا؟ وطر چھوڑنا گناہ ہے، حدیث میں آتا ہے من لم یوتر فلیس منا، ان اللہ زادکم صلاۃ الا وہی الوتر، اتنی سخت تاکیدات ہیں وطر کی، اس لیے وطر چھوڑنا جائز نہیں ہے۔ تو اگر کسی کو شک ہو کہ پتہ نہیں تہجد میں آنکھ کھلے گی کہ نہیں کھلے گی تو اس پر لازم ہے کہ وطر پڑھ کے سوئے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وطر پڑھ کے سویا کرتے تھے، ان کو خطرہ ہوتا تھا کہ پتہ نہیں آنکھ کھلے نہ کھلے، کیونکہ وہ پڑھائی کرتے تھے، پڑھتے تھے، علم حاصل کرتے تھے، تو ڈر ہوتا تھا کہ دیر سے سوؤں گا تو آنکھ نہ کھلے کہیں، تو اس لیے جس کو یہ خطرہ ہو تو اس پر لازم ہے کہ رات کو پڑھ لے۔ پھر بھی اگر آپ کو یقین تھا کہ تہجد میں آنکھ کھلے گی، اس لیے آپ نے وطر چھوڑ دی اور اتفاق سے آنکھ نہیں کھلی، تو پھر اللہ معاف کرنے والا ہے، پھر قضا پڑھ لیں۔ سکھوں کے گردوارے میں جو لنگر ملتا ہے کیا مسلمان اس کو کھا سکتے ہیں؟ دیکھیں مذہبی رسومات میں کسی کی بھی شرکت جائز نہیں۔ سکھوں کے ساتھ دوستی بھی رکھ سکتے ہیں آپ، یعنی ایک ایز اے انسانیت، جیسے سب سے اچھی طرح سے ملتے ہیں، یعنی یہ دوستی مراد ہے میری، تو ان سے بھی آپ اچھی طرح سے ملیں، گفٹ بھی دیا جا سکتا ہے اگر آپ کے سکھ لوگ دوست ہیں، لیکن مذہبی رسومات میں شرکت جائز نہیں۔ ہاں گودوارا میں جانا صرف دیکھنے کے لیے کہ ان کی عبادت کیسے ہوتی ہے، یا ویسے ہی یعنی کوئی معلومات کے لیے اگر آپ جا رہے ہیں، نارمل آدمی کے لیے تو یہ بھی ٹھیک نہیں ہے۔ نارمل سے مراد عام آدمی، یعنی کہ ایب نارمل کے لیے جائز ہے، مطلب یہ کہ عام لوگوں کے لیے، لیکن جن کو کچھ معلومات لینی ہو یا کوئی خاص حکمت ہو تو وہ ایک الگ بات ہے، تو جانا جائز ہے، لیکن ان کی مذہبی رسم میں شرکت کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ تو ویسے گھومنے پھرنے اگر آپ چلے جائیں تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن وہاں جا کے لنگر کھانا یا وہاں ان کی کسی مذہبی رسم میں شرکت کرنا یہ ٹھیک نہیں ہے۔ اگر یہ لنگر ان کی مذہبی رسم ہے، اگر لنگر مذہبی رسم نہیں ہے، ویسے ہی لنگر بٹ رہا ہو، حال ہے پھر فری پھوکٹ کی چیز مل رہی ہے تو کھانے میں کیا رہے، کیونکہ بعض دفعہ ویسے ہی لنگر بٹ رہا ہوتا ہے نا بھائی مذہبی، جیسے ہماری مسجدوں میں بعض دفعہ لنگر بٹ رہا ہوتا ہے، تو وہ لنگر یہ نہیں ہوتا کہ وہ مذہبی رسم کے طور پر،
کسی نے دیکھا مسجد میں نمازی آئے ہوئے ہیں، چلو میری طرف سے کھانا ہو گیا. تو ایسے ہی اگر گردوارا لفظ ہے نہیں، گردوارا، اگر اس میں ویسے ہی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، سکھ لوگ گئے ہوئے ہیں، کسی نے کھانا تقسیم کر دیا اور آپ نے بھی دونے والے کھا لیے، اور مذہبی کوئی رسم نہ ان کی، مذہبی کا مطلب یہ ہے کہ ان کے خاص دن ہیں جن میں عبادت بھی ہوتی ہے اور پھر کھانا بھی ہے، ان کے مذہب کا حصہ ہے، پھر ٹھیک نہیں. ویسے ہی کوئی کہیں کھانا کھا لے جا کے اور کھانا حلال ہو تو جائز ہے، لیکن بہرحال ان چیزوں سے ایوائڈ کریں میرے بھائی. بس ویسے ہی سلام دعا رکھیں. میں نے پڑھا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملے میں کسی کی بات نہ مانو، اور میرے والد صاحب کہتے ہیں کہ تم ٹوپی اور داڑھی نہ رکھو. کیا میں ان کی بات مانوں یا نہیں؟ ٹوپی چھوڑ دیں. والد صاحب کو اگر ٹوپی پسند نہیں ہے، ٹوپی رکھنا کوئی فرض واجب نہیں ہے، لیکن داڑھی کاٹنا حرام ہے، ناجائز ہے. والد صاحب اگر داڑھی کاٹنے کا کہتے ہیں تو پھر داڑھی مت کاٹیں. اور پھر والد صاحب کو اللہ لمبی عمر دے، اللہ نہ کرے اگر بالفرض وہ دنیا سے چلے جاتے ہیں، ظاہر ہے سب نے جانا ہی ہے، تو پھر بعد میں ٹوپی رکھ لیں سر پہ. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. اب والد صاحب کی وجہ سے ایک سنت کو پورا کرنا، ابا کو ناراض کرنا، یہ تھوڑا نامناسب لگتا ہے. ہاں گھر سے باہر نکلیں تو پہن لیں ٹوپی، ابا کے سامنے نہ پہنیں. کتنے لوگ یوٹیوب پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور ہمارے دین کے بارے میں نازیبا باتیں کرتے ہیں. کیا ہم ان کو دلائل سے جواب دے سکتے ہیں؟ کیوں نہیں دے سکتے؟ دینا چاہیے بھائی. آپ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، جبکہ میں نے کسی عالم سے سنا کہ اللہ تعالیٰ نے اس لیے پیدا کیا ہے کہ وہ دیکھنا چاہتا ہے کہ اچھا عمل کس کا ہے، اور وہ انسان کا صبر آزمانا چاہتا ہے. وضاحت فرمائیں. دونوں باتوں میں کوئی تضاد نہیں ہے. قرآن میں ہے کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، میں نے انسان اور جنات کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا. دوسرے مقام پہ اللہ نے فرمایا سورہ ملک میں خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، میں نے تمہیں پیدا کیا، میں دیکھنا چاہتا ہوں اچھا عمل کون کرتا ہے. تو عبادت اچھے عمل ہی کو کہا جاتا ہے، یعنی اللہ کی اطاعت کرنا. عبادت کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کی مان کے چلنا. تو جو بھی اچھا عمل ہے، رزق کمانا بھی عبادت ہے. سائنسی ترقی کرنا تاکہ مسلمان قوم ترقی کرے، انسانیت کو فائدہ ہو، اللہ کی رضا کے لیے یہ کام کرنا، یہ بھی عبادت ہے. ہم غریبوں کو پیسہ دیتے ہیں، فائدہ انسانیت کو ہو رہا ہے نا، لیکن اللہ اس عمل کو عبادت قرار دیتا ہے. تو ایک ہی چیز ہے جس کو دو مختلف الفاظ سے تعبیر کیا جاتا ہے. تو میری بات میں اور علماء کی بات میں کوئی تضاد نہیں ہے. عبادت کرنا، نیک عمل کرنا ایک ہی چیز کے دو نام ہیں. سہیل خان جے پور سے امام کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھ سکتے ہیں؟ نہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من کان لہ امام فقراءۃ الامام لہ قراءۃ، جس کا کوئی امام ہو تو امام کی قراءت مقتدی کے لیے کافی ہے. صححہ الالبانی، علامہ البانی رحمہ اللہ نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا. دوسری طرف حدیث میں آتا ہے کہ صحیح مسلم کی حدیث ہے انما جعل الامام لیؤتم بہ، امام کو امام اس لیے بنایا جاتا ہے کہ اس کی اقتدا کی جائے. فاذا کبر فکبروا، فرمایا امام تکبیر کہے تو تکبیر کہو. واذا قرأ فانصتوا، قراءت شروع کرے تو خاموش ہو جاؤ. واذا قال ولا الضالین، جب ولا الضالین کہے تو قولوا آمین، تو آمین کہو. تو حدیث میں بتا دیا کہ امام نے کیا کرنا ہے، تمہارا کیا کام ہے. امام کا کام ہے قرات کرنا، اور تمہارا کام ہے فاتحہ کے بعد پیچھے سے آمین کہنا. اسی طرح قرآن میں آتا ہے کہ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، جب قرآن کی تلاوت کی جائے تو خاموشی سے سنو تاکہ تم پر رحم کیا جائے. اور یہ خطبے کے بارے میں بھی اور نماز کے بارے میں بھی ہے یہ آیت جو ہے. تو ان دلائل کی روشنی میں، اور بعض صحابہ کے بھی سخت فتاوی اس بارے میں، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، تو ان کی روشنی میں وہ حدیثیں جن سے ہمیں امام کی قرات کا جواز کا پتہ چلتا ہے یا حکم کا پتہ چلتا ہے، تو وہ حدیثوں میں تعویل کی گئی ہے، ورنہ یہ دلائل زیادہ مضبوط ہے. تو یہ دلائل زیادہ مضبوط ہے، لہذا اس کے مقابلے میں جو حدیثیں ہیں وہ یا تو سند کے لحاظ سے کمزور ہیں یا وہ واجب التاویل ہیں. واجب التاویل کا مطلب جیسے ایک حدیث میں آتا ہے اقرا بہا فی نفسک، جب امام کے پیچھے ہو تو اپنے دل میں پڑھو. دل میں کا مطلب کیا ہے کہ اس کے معنی اور مفہوم میں غور و فکر کرو. تو اس طرح سے تمام حدیثوں میں تطبیق ہو جاتی ہے. اور یہ جو حدیث ہے لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، جو فاتحہ نہیں پڑھتا اس کی نماز نہیں ہوتی. تو پوری حدیث یوں ہے من لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب فصاعدا، صحیح مسلم میں الفاظ ہیں جو سورہ فاتحہ نہیں پڑھتا اور آگے تلاوت نہیں کرتا اس کی نماز نہیں ہوتی. تو ہم کہتے ہیں امام کے پیچھے آپ تلاوت تو کرتے نہیں ہو، فاتحہ کے بعد تو ویسے بھی آپ خاموش ہوتے ہو. جو اس حدیث کا مطلب ہے وہ اس حدیث کا بھی مطلب ہے جس میں آتا ہے کہ جو فاتحہ نہیں پڑھتا اس کی نماز نہیں ہوتی. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ فاتحہ نہیں پڑھنے کا مطلب جو امام کے پیچھے ہے حکماً اس نے فاتحہ پڑھ لی ہے، تو امام کی قرات مقتدی کے لیے کافی ہے. مطلب یہ جب امام نے پڑھ لیا تو مقتدی کو بھی یہی سمجھا جائے گا اس نے پڑھ لی. ان دلائل کی روشنی میں اس کو ہم جائز نہیں سمجھتے. اب جب یہ میں دلائل دیتا ہوں تو لوگ کہتے ہیں ایکچولی یہ حنفی ہے نا اس لیے ایسی باتیں کر رہے ہیں، پھر ایکچولی آپ اہل حدیث ہیں اس لیے آپ ویسی باتیں کر رہے ہیں. پھر تو کوئی اسلام کے دلائل دے تو ایکچولی یہ مسلم ہے تو اس لیے اسلام کے دلائل دے رہے ہیں، اور جو ایتھیسٹ ہے ہم اس کو کہیں ایکچولی یہ چونکہ ایتھیسٹ ہے اس لیے خدا کی نفی کے دلائل دے رہا ہے. پھر تو کسی کی کوئی بات سنی نہیں جائے گی میرے بھائی.
یہ کہنا کہ یہ حنفی ہے یہ شافعی ہے، دلائل سے میں بات کر رہا ہوں. میں کیا ہوں وہ تو میں جانتا ہوں. اس فقہ کو میں حنفی بھی اگر ہوں تو اس لیے ہوں کہ دلائل کی دنیا میں امام حنیفہ کا جو فقہ ہے وہ شورائی فقہ تھا اور وہ بہت مضبوط فقہ ہے. وہ اکیلے امام ابو حنیفہ کی رائے کو فقہ حنفی نہیں کہا جاتا. بہرحال اگر کوئی اس رائے کے علاوہ دوسری رائے کو فالو کرتا ہے تو وہ جانے، اللہ جانے. لیکن یہ جو ہمارے ہاں شدت پسندی والا راستہ ہے نا، یہ سمجھتے ہیں کہ بس ہم ہی قرآن حدیث جانتے ہیں باقی تو سارے گھاس کھا رہے ہیں، یہ سوچ کو بدلنے کی